عارف کے نام سے دنیا ادب میں کون واقف نہیں، بھلا مرزا غالب کے چہیتے عارف کو کون نہیں جانتا۔ چونکہ نواب غلام حسین خان مسرور بہت رنگین مزاج، لاوالی طبیعت رند رضا رئیس تھے، بیوی سے ساری عمر نہ بنی۔ امراؤ بیگم کے یہاں جب 7 بچے ہو کر مر گئے تو بڑی بہن بنیادی بیگم نے عارف کو ان کو دے کر غمزدہ بہن کے آنسو پوچھے۔ عارف جوان، صالح اور خوش فکر شاعر تھے۔ غالب صرف اس لیے ہی عارف کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کی بیوی کے بھانجے تھے، بلکہ ان کی جودت طبع اور ذہن رسا نے مرزا کی محبت حاصل کی تھی۔ وہ طرز سخن میں مرزا غالب کے پیرو تھے، ان سے اصلاح لیتے تھے۔ مرزا غالب کو اس خوش فکر ہونہار نوجوان سے جس قدر محبت تھی، اس کا اظہار ان کے اس فارسی قطعے سے ہوتا ہے: پسندیدہ خوئے عارف نام کہ رخ شمع دو دمان منست، ان کے در بزم قرب و خلوت انس، غم گسارو مزاج دان منست۔ عارف کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: ہم ذکل کے تو خوش دلوں میں خوشحال، کان حال سفر فشان منست، مگر افسوس عین عالم شباب میں عارف جن کو کبھی مرزا راحت روح ناتواں اور کبھی شمع دودماں کہتے تھے، بارزۂ تپ و سال 35 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اور مرزا غالب کے ٹوٹے ہوئے دل سے کرہ کی صورت میں یہ صدا نکلی: ہاں اے فلک پیر، جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ عارف کو مشاعرے کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس زمانے میں مشاعرے کرنا آسان نہ تھا۔ تمام شہزادے، سلاطین زادے اور استادان فن، امراء، رؤسا شریک مشاعرہ ہوتے تھے۔ ان کی باہمی چشموں کی بدولت سب کا سنبھالنا اور محفل کا نظام قائم رکھنا، ہر ایک کے مرتبے اور لیاقت کے مطابق اس سے برتاؤ کرنا ہنسی کھیل نہ تھا، اس کے لیے بے حد ذہانت اور رکھ رکھاؤ کی ضرورت تھی۔ لیکن بھلا مرزا غالب کا ذہین فرزند کیوں نہ بزم سخن سلیقے سے آراستہ کرتا؟ جب کبھی بھی وہ میر مشاعرہ بنتے، اس خوش اسلوبی سے انتظام کرتے تھے کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملتا، تمام لوگوں کے حفظ مراتب کا خیال رکھا جاتا تھا۔ عارف نواب الہی بخش خاں معروف کے نواسے تھے۔ شعر و ادب کا ذوق ان کو نانا سے ورثے میں ملا تھا۔ ایسے ظلم نانا کی گود میں عارف نے آنکھ کھولی، پھر غالب جیسے شہباز سخن سے استفادہ کیا، اس لیے اپنے ہم عصر شعراء میں عارف کو ممتاز درجہ ملا۔ اس زمانے کے اردو شعراء کے تذکرے عارف کے مدح ہیں، چنانچہ تذکرہ شعراء ہند مولوی کریم الدین عارف کے متعلق لکھتے ہیں: عارف تخلص نام، نواب زین العابدین خاں، خواہرزادہ نواب اسد اللہ خاں مرزا نوشہ۔ غالب کے ابتدا میں میاں نصیر سے شعر کہنا سیکھا اور اس کے ہی طور پر ایک دیوان بھی لکھا، مگر بعد آنے نواب اسد اللہ خاں مذکور کے اکبر آباد سے نصیر سے صلاح لینا چھوڑ کر ان کی خدمت میں رہنا شروع کیا۔ غرضے کہ مولوی کریم الدین نے یا صاحب گلستان سخن یا جناب سر سید ان سب نے ہی عارف کے کمال فن کی دل کھول کر داد دی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اس زمانے کے رواج کی طرح تعریف اس میں مبالغے سے کام لیا گیا۔ بہرحال اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جوان مرگ عارف پر غالب کا اثر کافی تھا اور ان کی فطری صلاحیت کو غالب کی تربیت نے اور بھی نکھار دیا تھا۔ وہ خوشگو و خوش فکر شاعر تھے۔ اگر ان کی زندگی وفا کرتی تو یقیناً علم و ادب کی دنیا میں ان کا نام اور بھی چمکتا، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انہوں نے جتنا اپنا اردو فارسی کلام چھوڑا، وہ بھی شہر آشوب کی دستبرد کی نظر ہو گیا۔ موجودہ دیوان بھی اگر ان کے عزیز دوست نواب ضیاء الدین احمد خان نیر رخشاں نہ لکھواتے تو صرف ہم لوگوں کے لیے عارف کا نام ہی رہ جاتا اور کلام غائب ہو جاتا۔ ان کے دیوان کو اس زمانے کے تذکروں میں ضخیم کہا گیا ہے، تو خیال ہے کہ زیادہ نہیں تو آدھا کلام عارف کا ضائع ہو گیا۔ عارف نے غالب کے رنگ میں کہنے کی کافی کوشش کی ہے اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ ان کی ایک غزل اور ایک مصبی غالب کی غزلوں پر پیش ہے۔ اس غزل کا مطلع ہے: سب سے بہتر ہے کہ مجھ پر مہرباں کوئی نہ ہو، ہم نشیں کوئی نہ ہو اور رازداں کوئی نہ ہو۔ عارف پر غالب کا اثر غالب تھا، اس لیے اکثر تذکرہ نویسوں نے ان کو شیعہ لکھ دیا ہے، حالانکہ وہ خوش عقیدہ سنی تھے۔ تعزیہ داری اور مجلس کرنا خاندان لوہارو میں عام تھا۔ جب تک ریاست باقی رہی 13 دن تک باقاعدہ محرم میں مجلس ہوتی تھی، جس میں نواب خود میں اپنے خاندان کی شرکت کرتے تھے۔ نظر نیاز کے لیے ایک پیر صاحب الگ تعینات تھے اور ایک گاؤں کی سالانہ آمدنی اہل بیت کی نظر کے لیے وقف تھی۔ عارف خوش عقیدہ مسلمان تھے۔ انہوں نے بزرگان دین کی شان میں کافی اسلام اور منقبت کہے ہیں۔ سرور عالم کے لیے جو نعت کہی ہے اس کا پہلا شعر ہے: رتبے میں خطۂ دہلی نہیں کچھ عرش سے کم، یعنی موجود ہے اس جا پہ تیرا نقش قدم۔ غالب کے لیے بھی عارف نے بہت کچھ کہا ہے۔ کہتے ہیں: قبلہ جان و دل تیرا فدوی، تجھ کو کہوے برا یہ طاقت ہے۔ اسد اللہ نام ہے تیرا، اس بزرگی کی کچھ نہایت ہے۔ ورد نام بزرگ کا تیرے، اس میں کچھ رشک نہیں،
اس میں کچھ شک نہیں، عبادت ہے، حق نے سب پر کیا تجھے غالب، تجھ سے روکش ہو کس کی طاقت ہے، مجھ کو زیبا ہے جتنا ناز کروں مجھ پہ جب یہ تیری عنایت ہے۔ عرض کرتا ہوں شکوائے حساد گرچہ میری خلاف عادت ہے، وہ سبب میں بیان کرتا ہوں ان کی جس وجہ یہ شرارت ہے، فیض صحبت سے تیری تیرا غلام جو بدل قائل امامت ہے۔ عارف کا ایک سلام سنیے، سلام قبلہ حاجات دو جہاں پر ہے، جہاں کو سجدہ روا جس کے آستاں پر ہے، جزائے صبر جو موقوف امتحاں پر ہے، جفا و جور شہنشاہ انس و جاں پر ہے، وفور گریہ سے جاری ہے سر پہ چادر آپ، رضا کہاں سر بانو خستہ جاں پر ہے، مواں ہوں میں تیرے غم میرے مقابل آئے، خضر کو ناز اگر عمر جاویداں پر ہے۔ کچھ اشعار ان کے سنیے، مر تو جائیں گے تیری فکر خریداری میں، گو کہ قیمت کا تیری اپنے میں مقدور نہیں، عارف نپی شراب تجھے اختیار ہے، پر ہم تو کہہ کے ہو گئے داخل ثواب میں، دیکھتے ہی ساغر میں نشہ ہو جاتا ہے کیا، اس کی آنکھیں اور ہیں صحبا کے ساغر اور ہیں، جو ہے تیری طرز دلکش وہ کہیں ثانی نہیں، دہر میں ہونے کو عارف یوں سخنور اور ہے، چاندی کا وہ خدا نے سراپا بنا دیا، خالی تما سے جب بھی کوئی سیم بر نہیں، اٹھتا قدم جو آگے کو اب رہبر نہیں، پیچھے تو چھوڑ آئے کہیں اس کا گھر نہیں، کیوں ہمیں دیکھنے گھبرا کے تم آئے صاحب، تم تو کہتے تھے محبت میں اثر خاک نہیں، پہنچانے کو اٹھے تھے اسے تھوڑی دور تلک، جا پہنچے شہر یار میں ہم نام بر کے ساتھ، مجھ کو اور آپ کو عالم میں رسوا نہ کیجیے، آپ ہو رہی ہے میرے یا مجھے اپنا ہی کیجیے، کس کو سونپوں جو نہ میں تجھ کو خدا کو سونپوں، اور عالم میں کہو کس کا بھروسہ کیجیے، گھر کے لٹنے ہی سے تم غم میں پڑے ہو عارف، اور کیا کیا وہ ابھی کرتے ہیں دیکھا کیجیے، سہتے ہیں مشکل کو ہم دیکھ کے اس کی عارف، مانگتا ہے جو ہمارا کوئی دیواں ہم سے، جہاں سے دوش عزیزاں پہ بار ہو کے چلے، بسوئے ملک عدم شرمسار ہو کے چلے۔ نواب عز الدین احمد خاں اعظم مرزا نواب اعظم بہت ذہین اور حساس اور مدبر انسان تھے، صحت ان کی اوائل عمری سے کمزور رہی، اپنے مکرم والد نواب سر امیر الدین احمد خاں فرخ مرزا کی زندگی میں ہی عنان ریاست ہاتھ میں لی، نواب فرخ مرزا کی بےحد داد و دہش اور مشاغل طرف کی بدولت ریاست بہت مقروض ہو گئی تھی، اعظم مرزا نے اپنے حسن انتظام کی بدولت قرض کا بار ریاست پر سے اتار دیا، شعر و ادب ان کی گھٹی میں پڑا تھا، عالم طفولیت میں ہی شاعرانہ فضا ملی تھی، لڑکپن سے ہی شعر موضوع کرنے لگے تھے، لیکن باقاعدہ شاعری اپنی حوربش چہیتی جمع مرگ رفیقہ حیات کی وفات کے بعد شروع کی اور 2 سال ہی میں دیوان مکمل کر لیا، پھر مثنوی نور جہاں جہانگیر لکھی، یہ مثنوی اپنی زبان کی سلاست اور انداز بیان کی دلربائی کی بدولت ادب عالیہ کا درجہ رکھتی ہے، افسوس یہ مدبر نواب، خوش فکر شاعر، درمند رکھنے والا انسان، آنتوں کی دق میں مبتلا ہو کر عمر کی 42 منظریں طے کرنے سے قبل ہی 30 اکتوبر 1926 میں دنیا سے سدھار گیا۔ اعظم مرزا کے صاحبزادے نواب امین الدین احمد خاں ثانی شہریار مرزا اب نواب لوہارو ہیں۔ مثنوی گلزار اعظم ایک بڑا تاریخی اور ادبی کارنامہ ہے جس کو بہت محنت اور تحقیق کے بعد نواب اعظم نے ترتیب دیا، اس مثنوی میں شاہان مغلیہ کے محلات کے طور طریقے، بیگمات کی گفتگو، شاہی شادیوں کے رسم و رواج، آپس کا میل جول، اس دور کے تفریحی مشاغل بڑی خوش اسلوبی سے بیان کیے گئے ہیں، پھر زبان ایسی شستہ اور رفتہ ہے کہ ہر شعر کی فصاحت بلائیں لیتی ہے، مینا بازار کی سیر دیکھیے کس اچھی طرح قابل مصنف نے کرائی، ہر ماہ محل میں شیخ کی ایک بار آتی تھی بہار مینا بازار، محلوں کی چمن کی پٹڑیوں پر دکانیں لگاتے تھے برابر، ایک رش کے چمن ہر ایک دکان پر قیمت کا گلوں سے لیتی تھی زر، محلوں میں جہاں ہو ایسا جلسہ منظر وہاں ہوگا کیسا اچھا، تھا حکم کہ ہو لباس رنگی اس میلے کا گویا یہ تھا آئیں۔ پھر اولوالعزم نواب بڑی خوش اسلوبی سے شہزادے سلیم کی تربیت کا ذکر کرتے ہیں، مغل شہزادوں کی تربیت کس ماحول میں ہوا کرتی تھی، ایک فرما و روا سے اس کا بیان سنیے اور لطف لیجیے۔ صورت کا تھا شہزادہ اچھا، بڑھنے لگا ہونہار بچہ، کیا ذکر ہو پرورش کا اس کی، نعمت جہاں ایک زمانے کی تھی، استاد تھے ایک چھوڑ سدھا، شہزادے نے فن ہر ایک سیکھا، تھی فارسی تو خود اس کے گھر کی، ترکی کی طرح ایک ادنا لونڈی، ہر قسم کا فن سپہ گری کا، نسلوں سے وہاں خبیر میں تھا، دن وہ نہ تھے جب کہ شاہزادے محلوں کے ہوتے رہنے والے، دن اور تھے اور تھا زمانہ، تھی زندگی جب سپاہیانہ، ورنہ کہاں ہوتی ملک داری، ہاتھوں سے عدو کے ہوتی خاری، ہر ایک تھا یہی اسے سناتا، تھے آپ کے باپ جیسے دادا، با علم ہنر شجاع و عاقل،
فیاض و سخی، رحیم و عادل، کچھ ایک وہی نہیں شاہ بابر، شیروں سے بھی بڑھ کے تھے دلاور، 2 3 کیا 7 پیڑھیوں تک ہر ایک کا یہی رہا ہے مسلک۔ شہزادہ سلیم کا بچپن اسی ماحول میں گزرا اور عالم شباب آیا۔ شہزادے کی آ گئی جوانی، یوسف کا ہوا سلیم ثانی، جیسا کہ حسینوں کا ہے دستور، صورت پہ بہت تھا اپنی مغرور، تھا اس کو غرور حسن اتنا، میرون نساء کو کبھی جو دیکھا، ہر چند وہ حسن میں تھی یکتا، اپنے سے نہ بہتر اس کو سمجھا ہے نشہ حسن بھی عجب شے، ہوتا ہے یہ نشہ بے پیے میں، شہزادہ شراب بھی تھا پیتا، جس سے یہ نشہ ہوا دوبالا، کچھ اس کو خبر نہ تھی کہ تقدیر کرنے کو ہے جلد ایسی تدبیر، میرون نساء سے اسے ملا کر، ایک پردہ طلسم کا دکھا کر، بے دام کرے گی اس کو بندہ، ایک رشک پری و مہر بش کا۔ شہزادے کے حسن و جمال کا نقشہ تو آپ نے دیکھ لیا، اب میرون نساء کے دلربا حسن کا عکس بھی دیکھیے۔ شہزادے کی سلیم کی شادی آمیر راج کی راجکماری سے ٹھہر چکی ہے، شاہی محلوں میں شادی کا جشن ہو رہا ہے، میرون نساء بھی جشن میں ماں کے ساتھ شرکت کے لیے آئی ہے۔ محلوں میں چھپا بیاہ کا ڈھول، مہمانوں کے آئے غول کے غول، میرون نساء بھی بناؤ کر کے ساتھ آئی محل میں اپنی ماں کے، پہنے ہوئے تھی گلابی جوڑا، اوڑے ہوئے کاسنی دوپٹہ، سلمے کا تھا اس لباس پر کام، جس کام میں نقص کا نہ تھا نام، ایک موتیوں کی گلے میں مالا اور ماتھے پہ ہیرے کا تھا ٹیکا، ہاتھوں میں بھی کانوں میں بھی موتی، پازیب جڑاؤ زیب پاتی، وہ جوڑا وہ زیور اور وہ صورت، ہر ایک کو دیکھ کر تھی حیرت، سکتے کا سا تھا محل میں عالم، بھرتے تھے وہاں اس کا سب دم، آتا تھا یہی خیال سب کو، کیا خوب ہو اگر یہی دلہن ہو، کچھ دل میں جو بیٹھے بیٹھے آیا، اس نے لیا راستہ چمن کا، محلوں کا چمن عجیب تھا باغ، اس گل سے ارم وہ بن گیا باغ، تھی سیر کناں وہ رشک گلشن، پورا نہ گیا تھا جس کا بچپن، ڈھلکا ہوا سر سے کچھ دوپٹہ، ایک حوض میں عکس کو جو دیکھا، خود رہ گئی عکس دیکھ کر دنگ، وہ بال سیاہ وہ چہرہ گل رنگ، اور ساتھ میں اس کے جام زیور کی جدا پھبن نرالی، قسمت نے تماشا کیا دکھایا، شہزادہ بھی اس طرف سے گزرا، آواز سے پاؤں کی وہ چونکی، تسلیم ادب سے اس نے پھرکی، ہاتھوں میں لیے تھا وہ کبوتر، ہاتھ اپنے سلیم نے بڑھا کر، میرون نساء سے کہا کہ ان کو ہاتھوں میں بے احتیاط پکڑو، ہلنا نہ یہاں سے ایک قدم بھی، یہاں دیکھتی رہنا راہ میری، تعمیل ضروری وہ سمجھ کر ہاتھوں میں لیے رہی کبوتر، لیکن اپنے دل سے باتیں کرنے میں میرون نساء مصروف ہو کر یہ بھول گئی کہ اس کے ہاتھ میں کبوتر بھی ہیں، اور سوچنے میں ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو ایک کبوتر چھوٹ گیا، اور شہزادے نے واپس آ کر کبوتر مانگے تو بھولی تھی وہ بھولی عذر کرنا، اور آتا نہ تھا کسی سے ڈرنا، شرمیلی نگاہ اٹھا کے بولی کچھ اس میں نہیں خطا ہے میری، ایک ان میں سے اڑ گیا پرندہ، وہ سامنے شاخ پر ہے بیٹھا، کہنے لگا اڑ گیا وہ کیوں کر، میرون نساء نے وہ ہاتھ اٹھا کر جس میں تھا دوسرا کبوتر، اس کو بھی اڑایا مسکرا کر، اور ساتھ ہی ایک ادا سے بولی یوں اڑ گیا وہ جناب عالی، یہ کہنا وہ بھولے پن سے کرنا، غصے سے ذرا نہ اس کے ڈرنا، شہزادے کے واسطے تھا کافی، فوراً ہی طبیعت اس پر آئی، اس ہاتھ سے مرغ اڑاواں، شہزادے کا مرغ دل اڑائیاں، وہ جوڑے کے اپنے پاس پہنچا، یہ زلف دتا میں جا کے الجھا، وہ قید سے چھوٹا یہ ہوا قید، اور تیر نظر کا ہو گیا صید، حیرت کا بنا سلیم پتلا، دیکھا کیا منہ سے کچھ نہ بولا، اس وقت ہوئیں 2 4 آنکھیں، کہنے لگیں حال دل نگاہیں، کہنے کی نہ منہ سے کچھ تھی طاقت، آتی ہے بلا کہاں یہ نوبت، جب لگتا ہے دل میں تیر مژگاں، اور پھنستا ہے گیسوؤں میں انسان، ہوتا ہے جب وقت ایسا ممکن ہی نہیں بیان اس کا، بت بن گئے دونوں بت مقابل، الفت کا وہ اس سے اس کی سائل، جب دیر ہوئی کوئی نہ بولا، میرون نساء کو خیال آیا گر دیکھا کسی نے یہ تماشا، ہو جائے گا جا بجا یہ چرچا، رکھتی ہوں شرافت و حیا میں، عصمت کا نہ لوں نام مٹا میں، عصمت نساء ہے ماں کا میری نام، بیٹی کو ہو اس کی عشق سے کام، سمجھا کہ وہ دل کو یوں حسینہ، ماں سے ہوئی الغرض روانہ، جاتے ہوئے پر سلام کر کے، اس بت کو وہ اپنے رام کر کے، شہزادے کو یا غلام کر کے، کام اس کا گئی تمام کر کے۔ حضرت غالب کے متعلق میری جو معلومات ہیں وہ اپنی نانی اماں کے ذریعے سے ہوں۔ میری نانی اماں نواب معظم زمانی بیگم، جو مرزا باقر علی خان کامل کی بیوی اور نواب زین العابدین خان عارف کی بہو تھیں، ان کو حضرت غالب ہی بھی آ کر لے گئے اور وہ ان کے گھر میں بہو کی حیثیت سے رہیں۔ وہ فرماتی تھیں کہ مرزا صاحب کو چنے کی دال بہت پسند تھی۔ جب میری شادی ہوئی
تو میری ساس نے جو میری پھوپھی بھی تھیں امراؤ بیگم نے چنے کی دال نہیں ڈلوائی پسندوں میں. تو مرزا صاحب کھانا کھانے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بیوی آج کیا بات ہے تم نے پسندوں میں چنے کی دال نہیں ڈلوائی. انہوں نے کہا بہو کو چنے کی دال نہیں پسند کی. کہنے لگے بہو معلوم ہوتا اللہ میاں سے بھی بڑھ گئیں کیونکہ چنے کی دال تو اللہ میاں کو بہت پسند ہے. چنا اللہ میاں کے پاس فریاد لے کر گیا کہ اللہ میں جب سے ساگ ہوتا ہے مجھے ساگ توڑ کے کھاتے ہیں, پھر بوٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بوٹ ہولے بنا کے کھاتے ہیں, ویسے بوٹ کھاتے ہیں, پھر میرا بیسن پستا ہے, روٹی پکائی جاتی ہے اور طرح طرح کے اور پکوان بنائے جاتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ دور ہو جا میرے سامنے سے, نہیں تو میں بھی تجھ کو کھا جاؤں گا. تو نعوذ باللہ بہو تو اللہ میاں سے ہی بڑھ گئیں کہ چنا نہیں کھاتی. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابر آ رہا تھا, برسات کا زمانہ تھا, اور مرزا صاحب کھانا کھانے آئے. کھانا کھا کے کہنے لگے بیوی دیکھو کیسا اچھا موسم ہے, ابر آ رہا ہے, رم جھم ہو رہی ہے, اس موسم میں اور تم ہوتے, یہ بہو تو آنکھوں میں کانٹا بھی بیٹھی ہے. ان کا خدا کی سنوار, وہ تمہارا مذاق سمجھے گی نہیں, بہو بیٹی تمہارے سسرے جو ہیں وہ مذاق کر رہے ہیں, تم کہیں نہ چلی جانا. تو مجھے بہت شرم آئی اور میں کھسکتے کھسکتے کوٹھڑی کے پاس تھی اس میں گھس گئی اور چلی گئی. وہ میاں سے لڑتی رہیں اور فضیلتیں کرتی رہیں کہ تمہارا تو مذاق ہوا اور بہو خدا جانے کہاں چھپ گئی, کیا ہوا. تو وہ اس قسم کے مذاق بہت کرتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ, جس کو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیوی سے وہ لڑائی نہیں, وہ بڑی ان کی محبت کی نوک جھوک ہوتی تھی. رمضان قریب آئے تو انہوں نے آن کے کہا کہ بیوی وہ تم کو رمضان خان نے سلام کہا ہے. وہ کہنے لگی اے تمہیں شرم نہیں آتی, تم مردوں کے پیغام پہنچاتے ہو. کہا میں کیا جانوں, تم بہت روزے رکھتی ہو تو رمضان خان تو تم کو سلام کہیں گے ہی. اور چونکہ وہ بہت نماز پڑھتی تھیں اور بہت ہی دیندار بیوی تھیں, اس لیے ان کو حضرت موسیٰ کی بہن کہا کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ توبہ توبہ میں تو تمہارے پاس جب آتا ہوں جوتیاں اتار دیتے تھے دالان میں گھسنے سے پہلے کہ تم نماز کی چوکی پہ ہوگی, تم نے پوری گھر کو مسجد بنا رکھا ہے. اور حضرت موسیٰ کی بہن بھی ان کو مذاق سے کہتے تھے. پھر ایک دفعہ آئے تو بیوی سے کہنے لگے بیوی دیکھو تم نے تو میرے برتن بھی رکھ کر دیے ہیں, اور تم مجھے انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں, تم ایسی بری تو بری چیز پیتے ہو. اس کے اوپر بہت قہقہ لگا. کہنے لگے اللہ میاں نے ایک تو ہی چیز دنیا میں بنائی ہے جس سے انسان اپنے غم بھلا سکتا ہے, اور کاش کہ تم یہ سمجھتی کہ میں اس کو مزے کے لیے نہیں بلکہ اپنے غم بھلانے کے لیے پیتا ہوں. جس پر ان کا ایک شعر بھی ہے جو مجھے یاد نہیں ہے اس وقت, میں سے غرض نسات ہے کہ سوسیہ کو دوسرا مصرع یاد نہیں ہے اس وقت. اور ان کو بہت چاہتے تھے. عارف کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے جو تھے حسین علی خان شادہ, جو میری والدہ کے چچا تھے, ان کو بہت چاہتے تھے اور پیار سے حسینی کہا کرتے تھے. وہ بہت شیطان تھے. ایک دفعہ پھول والوں کی سیر ہوئی تو وہ ان سے مانگنے لگے داد جان ہمیں خرچ دیجیے, ہم پھول والوں کی سیر میں جائیں گے. غالب نے کہا مرزا کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ چاندی کا شمعدان رکھا تھا وہ اٹھا کے جا کے بیچ دیا ہے 5 روپے میں, اور کہہ دیا کہ ہم نے 5 روپے بیچ دیا, اور وہ چلے گئے. تو مرزا غالب بہت اس پر ناراض ہوئے. پھر دروگا کلو نے کہا کہ یہ لڑکا تو بہت شیطان ہو گیا ہے اور آپ اس کی تربیت خراب کر رہے ہیں اور یہ بڑے ہو کے بہت ستائے گا. تو کہنے لگے اچھا اس کو میاں ضیاء الدین پاس چھوڑ جاؤ. وہ جا کے نواب ضیاء الدین احمد خان نیار رخشاں پاس چھوڑا ہے دروگا کلو. اب رات ہوئی تو کہنے لگے کہ وہ حسینی یاد آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا وہ آپ کو یہاں شیطانی کرتا رہتا ہے, ہر وقت ستاتا ہے, نچلا نہیں بیٹھتا. اب آپ کو تو یہ برا لگ رہا ہے کہ اس کو کھانا نہ معلوم ملا ہوگا نہیں. تنزیہ کہا دروگا کلو نے, ہاں وہ کھانا کہاں ضیاء الدین خان کے یہاں کہاں کھانا ہوگا, نواب ضیاء الدین خان کے یہاں تو سو کے ٹکڑے ہوں گے. آپ کو تو اس کی شیطانی یاد آ رہی ہے کہ وہ ایک دم بھی لڑکا چین سے نہیں رہتا اور آپ کو بھی چین سے رہنے دیتا. خیر رات تو انہوں نے کسی طرح گزار لی, اور مگر رات کو ان کو نیند نہیں آئی اچھی طرح. صبح ہی ان کو بھیجا دروگا کلو کو کہ جا بلا کے لا حسینی کے بغیر میرا دل نہیں لگتا. بہت چاہتے تھے ان کو. اور جب یہ غدر کے بعد مشاعرہ ہو رہا تھا جو سب دلی کے لیے شعر کہہ رہے تھے دلی کی یاد میں, تو غالب نے کہا کہ بھائی تم بھی کچھ شعر کہو. کہنے لگے ہاں کہیں گے. پتنگ اڑا رہے تھے, وہاں سے ان کو پکڑ کے بلایا گیا تو سب دلی کے لیے افسوس کر رہے تھے اور سب بہت رنجیدہ صورت بنائے بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا خوب ہوا مٹ گیا جو نام و نشان دلی, میری پاپوش بنے مرثیہ خانے دلی. تو سب نے ان کو گود میں اٹھایا, پیار کیا, اور ایک سب کی صورت پر ہنسی آ گئی. اور انہوں نے کہا کہ
ہمیں غالب کی گود کے پلے سے یہی امید تھی کہ ہماری اس حسریات کو جو دلی کے لیے اس کو ختم کر کے ہمیں مسرت کی طرف لائیں گے۔